ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए मयार जिंदगी आसान बनाना सरकार की अवलीन तरजीह। मध्य प्रदेश में चुनाव रैली से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। सरकार जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे को फरोग देने, महफूज करने और इसे तकवीत देने के लिए कर रही है ठोस कोशिशें। LG मनोज सिन्हा। 7 नवंबर से शुरू होने वाले बैक टू विलेज 5 की तैयारियों का लिया चीफ सेक्रेटरी ने एक आला सतही मीटिंग में जायजा और वादी कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल की निगरानी के लिए जदीद तर्ज का तकनीकी साजो सामान इस्तेमाल करने पर DGP की मुतालिकीन को हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में सियोनाई में एक चुनाव रैली से खिताब किया और कहा कि गरीबों और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए जिंदगी में सहूलत पैदा करना पार्टी की अवलीन तरजीह है और इसीलिए हमारी सभी स्कीमों में इन तबकों का ख्याल रखा गया है। कबायली तबके की बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आंजहानी वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत सरकार में पहली बार कबायलियों से मुतलिक वजारत बनाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतवस्सित तबके और गरीब लोगों की सहूलत के लिए सरकार ने मोबाइल फोन में ही हर तरह की सहूलियात दस्तयाब कराई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कानून की हुक्मरानी कायम है और दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पथराव अब माजी बन चुका है और पड़ोसी मुल्क और हैंडलर्स की कॉल पर सड़कों पर एहतजाज करना, नीज स्कूल, कॉलेज और बाजारों की बंदिश खत्म हो गई है। इन बातों का इजहार LG ने नई दिल्ली में कश्मीर एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शिकारा फेस्ट में शिरकत करने के दौरान अपने खिताब में किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी की जानिब से कश्मीर के भरपूर और मुनफरिद सकाफती और फनी विरसे, इसकी रिवायत, पकवानों और मुख्तलिफ किस्म के हाथ से बनी तख्लीकी मसनूआत की नुमाइश के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करने की कोशिशों को सराहा। उन्होंने मुआशरे के मजबूत ढांचे की तामीर और कौमी ताने बाने को मजबूत बनाने में सकाफत के अहम किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हम अपने सकाफती विरसे को फ़रोग देने, महफूज करने और इसे तक़वियत देने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इस मौके पर LG ने जम्मू कश्मीर के तब्दीली के सफ़र को उजागर किया और कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों में सूरत हाल बदल गई है और अब हालात मामूल पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं और ये ज़मीन पर नजर आने वाली सबसे बड़ी तब्दीलियां हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्ह अफवाज में मर्द अफसरान की तर्ज पर खातून सिपाहियों, मलाहों और फ़िज़ाई फ़ौज की खातून एहलकारों के लिए भी ज़चगी, बच्चे की देखभाल और बच्चे को गोद लेने से मुतल्लिक छुट्टी के ज़ाब्तों की तजवीज़ को मंजूरी दी है। इन ज़ाब्तों के तहत फ़ौज में सभी ख़वातीन को इस तरह की छुट्टी मसावियाना अंदाज से दी जाएगी, ख्वाह वो अफसरान हों या किसी रुतबे की एहलकार। मुसल्ह अफवाज में सभी ख़वातीन की जामिया शमूलियत के नज़रिए के मुताबिक ये फैसला किया गया है। वज़ारत दिफा ने कहा है कि छुट्टी से मुतल्लिक मज़कूरा ज़ाब्ते नाफिज किए जाने से मुसल्ह अफवाज में समाजी उमूर, ख़ासतौर पर ख़वातीन से वाबस्ता मामलात से निमटने में सहूलियत होगी। इससे फ़ौज में ख़वातीन के कामकाज में बेहतरी आएगी और वो पेशा वराना और घरेलू ज़िंदगी के मुख्तलिफ हलकों में बेहतर अंदाज से तवाज़ुन कायम कर सकेंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान 2025 तक सबसे ऊपर 5 आलमी बायो मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी आलमी तिजारत और बायो इकॉनमी का एक अहम आला बनने की सलाहियत रखती है जो हिंदुस्तान की मजमूई मईशत में हिस्सा डालती है। अगले माह नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट का आगाज करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानी बायो इकॉनमी ने गुज़श्ता 9 वर्षों में साल ब साल दोहरे हिंसे की शरह नमू देखी है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान को अब दुनिया के 12 बायोटेक्नोलॉजी मकामात में शामिल किया जा रहा है। वज़ीर ने कहा कि 2014 में हिंदुस्तान की जियो इकॉनमी सिर्फ $10 बिलियन थी और आज ये $80 बिलियन है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 वर्षों में इसमें 8 गुना इजाफा हुआ है और हिंदुस्तान 2030 तक $300 बिलियन का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बायो इकॉनमी मुस्तकबिल में रोजी रोटी का एक बहुत ही मुनाफे बख्श जरिया बनने वाली है।
چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے بیک ٹو ولیج پروگرام کے 5ویں مرحلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں مالیات کے انتظامی سیکرٹریز، محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن، محکمہ دیہی ترقی، محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، محکمہ ریونیو اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ B2V5 کا انعقاد 7 نومبر سے 16 نومبر کے دوران کیا جائے گا۔ پروگرام کے دوران پربھاری افسران اپنی متعلقہ پنچایتوں کا دورہ کریں گے اور عوام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ پچھلے اور موجودہ سال کی فراہمی کا جائزہ لیں گے، جبکہ اگلے سال کے گرام پنچایت ترقیاتی پروگراموں کی تیاریوں پر توجہ دیں گے۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری نے کہا کہ B2V کے پچھلے مرحلوں نے دیہات کی ضروریات کو پورا کرنے، عوامی اہمیت کے کاموں کو ترجیح دینے میں مدد دی ہے اور حکومت کی مختلف خدمات اور اقدامات کے بارے میں بیداری پھیلانے کے علاوہ مختلف سرکاری خدمات کی آخری منزل کی فراہمی کو یقینی بنانے میں حکومت کی مدد کی ہے۔ ڈاکٹر مہتا نے اس بات پر زور دیا کہ B2V کا یہ ایڈیشن خود روزگار اسکیموں سمیت دیگر عوامی اہمیت کے پروگراموں پر توجہ مرکوز کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے دوران پورے ڈیٹا کو ڈیجیٹل طور پر جمع کیا جائے گا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ محکمہ دیہی ترقی ان پربھاری افسران کو مطلوبہ تربیت فراہم کرے گا جو پہلی بار اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ متعلقہ ترقیاتی کمشنران اپنے اپنے اضلاع میں B2V کا مرحلہ وار کام اپنی آپریشنل ضروریات کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے B2V پروگرام میں عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کی کیونکہ یہ اس اقدام کی کامیابی کا صحیح پیمانہ ہے۔ جموں کشمیر میں CRPF کے ڈائریکٹر جنرل سجوائے لال تھوسین اور جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل RR سوائن نے کل شام سری نگر میں پولیس کنٹرول روم میں کشمیر وادی کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے افسران کی اعلیٰ سطح کی مشترکہ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر پولیس کے DGP نے مطلوبہ نتیجے حاصل کرنے کی خاطر صلاحیت بڑھانے پر زور دیا۔ DGP نے سیکیورٹی حالات کی نگرانی کے لیے جدید طرز کا تکنیکی ساز و سامان استعمال کرنے اور چھپے ہوئے دہشت گردوں کو نکال باہر کرنے کے لیے بلند مقامات پر کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ جموں کشمیر میں 30 اکتوبر سے 5 نومبر تک ویجیلنس اویئرنیس ویک 2023 منایا جا رہا ہے۔ اس ہفتے کا موضوع ہے سے نو ٹو کرپشن کمٹ ٹو دی نیشن۔ اس ہفتے کی سرگرمیوں کے تحت آج بھی UT کے مختلف علاقوں میں بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جس دوران مختلف محکموں کے عملے نے رشوت خوری سے پاک سماج اور نظام وجود میں لانے سے متعلق عہد لیا۔ مقررین نے سماج کو اس بدعت سے فوری طور نجات دلانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو اس بدعت کا کلا کما کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کرنا چاہیے۔ اسی دوران چوکسی اور شفافیت کو فروغ دینے کی کوشش میں امر سنگھ کالج سری نگر نے ویجیلنس بیداری ہفتہ منانے کے لیے انٹر کالج ڈیبیٹ اور پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا، جس کا موضوع تھا سے نو ٹو کرپشن کمٹ ٹو دی نیشن۔ اس مقابلے میں کشمیر ڈویژن کے 12 کالجوں نے حصہ لیا، جس میں سرکاری امور میں شراکتی چوکسی اور شفاف طریقہ کار کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے ناروال ضلع میں واقع گردوارہ شری کرتارپور صاحب کا بذریعہ راہداری دورہ کرنے والے بھارتی عقیدت مند لنگر کے لیے اب اپنے ساتھ راشن اور دوسری اشیاء لے جا سکیں گے۔ مرکزی حکومت کی پہل کے تحت گرداسپور ضلع کے ڈیرہ بابا نانک میں واقع راہداری کے احاطے میں ایک اسٹور کھولا گیا ہے۔ اب تک شری کرتارپور صاحب گردوارہ کا دورہ کرنے والے عقیدت مندوں کو لنگر اور دوسری اشیاء کے لیے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب مرکزی حکومت نے راہداری کے احاطے میں لنگر رسد شری گرو نانک دیو جی ہٹ نام سے ایک اسٹور شروع کیا ہے۔ عقیدت مند اس اسٹور سے پیاز، ادرک، ہری مرچ، ٹماٹر، لہسن، دالیں، آٹا، چاول اور دیگر غذائی اجناس خرید سکیں گے۔ اس فیصلے سے عقیدت مند گردوارہ شری کرتارپور صاحب میں گرو کے لنگر میں تعاون دے سکیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز کا اگلا شمارہ 19 نومبر کو صبح 11 بجے آکاش وانی اور دوردرشن سے نشر کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس پروگرام کے لیے عوام کی آراء اور تجاویز طلب کی ہیں۔ خواہش مند افراد اپنے تاثرات واٹس ایپ نمبر 84908540 یا ویب سائٹ www.awamkiawaz.jk.go.in پر درج کرا سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سماعت فرمائیں کہ خواہش مند افراد اپنے تاثرات واٹس ایپ نمبر 8490308540 یا ویب سائٹ www.awamkiawaz.jk.go.in پر درج کرا سکتے ہیں۔
ایگزیکٹو آفیسر JNK حج کمیٹی اطلاع دیتے ہیں کہ 2024 کے حج عازمین کے لیے حج ہاؤس بیمینا سری نگر میں ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کی طرف سے 14 نومبر کو پاسپورٹ بیداری پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ خواہشمند حج عازمین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ حج پاسپورٹ درخواست کے حوالے سے طور طریقے اور دستاویزات سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام میں شرکت کریں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ زامبری عبدالقادر 4 روزہ سرکاری دورے پر آج نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ اپنے قیام کے دوران وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر S جے شنکر کے ساتھ چھٹی بھارت ملیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ مشترکہ کمیشن کی میٹنگ میں ملیشیا کے ساتھ فروغ شدہ کلیدی شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، جس میں سیاست، دفاع، سلامتی، اقتصادیات، تجارت اور سرمایہ کاری، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی، ثقافت، سیاحت اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات شامل ہیں۔ ڈاکٹر قادر نائب صدر جگدیپ دھنکڑ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو اب تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے اور جنگ بندی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جنگ بندی کی امریکہ کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا ملک پوری شدت کے ساتھ اس وقت تک مقابلہ کرے گا جب تک کہ فلسطینی گروپوں کی جانب سے بنائے گئے یرغمالیوں کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔ ادھر عرب ممالک نے غزہ میں فوراً جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت نے خریف فصل کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے پیاز کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے صارفین کے مفاد کو بچانے کے لیے 25 روپے فی کلو کی رعایتی قیمت پر پیاز کی جارحانہ خوردہ فروخت شروع کی ہے۔ یہ گھریلو صارفین کے لیے پیاز کی دستیابی اور قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے متعدد اقدامات کے علاوہ ایک اور اقدام کے طور پر سامنے آیا ہے۔ حکومت نے پہلے ہی $800 فی میٹرک ٹن کی کم از کم برآمدی قیمت نافذ کر دی ہے، جس کا اطلاع گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ سے ہوگا۔ صارفین کے امور کی وزارت نے NAFED، NCCF، کیندریہ بھنڈار اور دیگر ریاستی کنٹرول والے کوآپریٹو کے ذریعے چلائی جانے والے خوردہ دکانوں اور موبائل وین کے ذریعے پیاز کو 25 روپے فی کلو کی سبسڈی والی قیمت پر فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس مہینے کی 2 تاریخ تک NAFED نے 21 ریاستوں کے 55 شہروں میں اسٹیشنری آؤٹ لیٹس اور موبائل وین پر مشتمل 329 ریٹیل پوائنٹس قائم کیے ہیں۔ آنے والے ہفتے سے خوردہ قیمتوں میں اسی طرح کی کمی کی توقع ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور بچاؤ سیکرٹری لوئڈ جے آسٹن کی سربراہی میں امریکہ کا ایک وفد 22ویں وزارتی مذاکرات کے لیے اگلے ہفتے نئی دہلی پہنچ رہا ہے۔ یہ موقع امریکہ اور بھارت کے درمیان اعلیٰ سطحی بات چیت کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا، جس میں اہم 2 طرفہ اور عالمی معاملات کو حل کیا جائے گا، جس میں ہند بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی پیش رفت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ICC ورلڈ کپ کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں میچ جاری ہے۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اووروں میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 326 رن بنائے۔ واضح رہے کہ دونوں ٹیموں نے اب تک 7 میچز کھیلے ہیں اور ہندوستان اب تک ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہنے والی واحد ٹیم ہے۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ کو صرف 1 میچ میں شکست ہوئی ہے۔ ہندوستان اس وقت 14 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ آخری خبریں آنے تک جنوبی افریقہ نے 16.3 اووروں میں 6 وکٹوں پر 67 رن بنائے تھے۔ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں، اب پیش ہے آج کا تبصرہ۔